رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، توشہ ساتھ میں لے لینا۔ سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا، لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی سالن چاول یہ توشہ، کپڑے لتے حاجات یہ توشہ۔ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائے لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا چپا پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے، تماچے لگائے۔ کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی تہذیب ہے، اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو؟ تو حضرت اس وقت آ گئے، حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقوی نہیں، اور تقوی نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقوی کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے، دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقوی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتا ہے۔ حلال بھی پتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول گیہوں باجرہ یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے، پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتا ہے۔ تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ ارے میاں حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے۔ تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی، وہ تقوی ہے۔
تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کرے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو؟ کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتا چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں، تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقویٰ بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزوں، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں۔ کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے
میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفت عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو, نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو, یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا, یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے, پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں, روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دیتا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے, تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو, تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے, ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس, شہوت, برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, اور عقل عزت والی چیز ہے. اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے, عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور, عقل والے نہیں, لیکن نفس ہے, شہوت ہے. شہوت بھی ہے, نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے, نفس بھی دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے, ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے. دونوں تمہارے اندر ہے, عقل بھی ہے, نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ, جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں, اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے, کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے, اسے عقل نہیں ہے, نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے, اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو, تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو. کون سی, کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار, نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں, ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں. عقل جو ہے عزت والی چیز ہے, جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے. کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے, جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے, پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے, نفس برائیوں کی طرف بلانے والا, عیاشی کی دعوت دینے والا, موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان, 25 سال کی کڑیل جوانی ہے, کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین, افیون, ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے, کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے, نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا, نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا. عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا, اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا, نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر, یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے, میں ہوں, کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا, اس کو عذاب دیا گیا نفس کو.
100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा, अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई, भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं। नफ्स ने कहा, ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए जरूरी है। तुम रोजों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज। ये ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसी ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते रोजा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। वो रोजे छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीजें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफर है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुखसत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुखसत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, है जो निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो? नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना कयामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोजा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रजा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रजा है रोजा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब यह है कि दूसरे अमाल की जजा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोजे के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जजा हूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोजा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोजा आपको नहीं मालूम, आपका रोजा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देखकर किसी का रोजा पता चलेगा। आप कल सहरी करके नियत करके रोजे से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोजेदार है। आपने कहा, आपने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वजू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोजा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है कयामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह,
بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے, پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے, نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں, اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا.